بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت محاربہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کو کہا جاتا ہے، جس میں ان اشخاص کی سزا کا بیان ہے جو خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ آیت تازہ مسلمان ہونے والے مشرکین کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے کچھ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے اونٹوں کی چوری کی تھی، جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے مطابق ان کو سزا دی۔ ترجمہ: وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دے دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ فقہ میں اس آیت سے محاربہ کے احکام استنباط کیے جاتے ہیں۔ فقہ ایسے شخص کو محارب قرار دیتے ہیں جو اسلحہ کے بل بوتے پر کھلم کھلا چوری کرے یا لوگوں کو یرغمال بنائے۔ ایسے شخص کے لیے اس آیت میں 4 قسم کی سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ بعض فقہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاضی ان 4 سزاؤں میں سے کسی ایک کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن بعض دوسرے فقہ کا کہنا ہے کہ جرم کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی جرم کے تناسب سے مذکورہ سزاؤں میں سے کسی ایک یا چند سزاؤں کو نافذ کر سکتا ہے۔ اکثر مفسرین اس بات کے معتقد ہیں کہ آیت محاربہ ارینیان یعنی مشرکین کا ایک گروہ، جنہوں نے مدینہ جا کر اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ کا آب و ہوا ان کے لیے سازگار نہ ہونے کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کسی خوشگوار آب و ہوا والی جگہ پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد بعض مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے مال کو لوٹنے کے بعد مرتد ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ علامہ طباطبائی کے مطابق امام علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر آیت محاربہ نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے مطابق ان کو سزا دی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ارینیان نے فقط چوری کی تھی، اس بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ آیت کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے۔ ارینیان کی داستان کتاب کافی میں امام صادق سے نقل ہوئی ہے۔ آیت محاربہ کے شان نزول کے بارے میں بعض دیگر احتمالات بھی دیے گئے ہیں۔ فخر رازی کے مطابق یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، چونکہ انہوں نے مفسدین کو قتل کرنے میں زیادتی کی تھی۔ اسی طرح بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت راہزنوں، حج اور زیادتی کا شکار ہونے والے قافلوں کو لوٹنے والے مشرکین اور عہد شکن افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ طباطبائی کے مطابق اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نقل ہونے والی احادیث اہل سنت کی صحاح ستہ میں بھی مختصر فرق کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے۔ آمین۔